بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مگر ٹریولز۔ آج کویت کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ کویت میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کابینہ کے 2 ہفتے تک ملک میں غیر کویتی افراد کے داخلے پر جو پابندی عائد کی گئی ہے، اس حوالے سے جو عمل درآمد ہے وہ اس حوالے سے کیا جا رہا ہے، اور جو فلائٹس کے حوالے سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس میں یہ ہے کہ جو پروازیں ہیں، جو ایئرپورٹس کا جو شیڈول ہے اور جو ایئر لائنز ہیں، ان کی ٹکٹنگ کے حوالے سے جو بھی جو اکاموڈیشن ہے ان کے پاس، ان کے اکارڈنگ جو ہے وہ سیٹس تمام فل ہیں۔ اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کویت جو ایئر ویز ہے، اس کی جو فلائٹس میں جو گنجائش کی اجازت تھی وہ 35 تھی، لیکن اسے جو ہے اس حوالے سے استثناء دیا گیا ہے کویت ایئر ویز کو جو پیسنجر ہیں لانے کے۔ اس کے باوجود بھی اس میں کویت ایئر ویز میں ٹکٹس اویلیبل نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو کویت ایئر ویز کی جو پروازیں کویت میں لینڈ کی ہیں پچھلے دنوں، ترکی اور دبئی کے مقامات سے جو آنے والی پروازیں ہیں، ان میں جو مسافروں کی تعداد تھی، ایک میں 62 تھی 62 اور ایک میں 85 تھی۔ اور اس کے علاوہ جو باقی تمام ایئر لائنز ہیں جو کویت کے لیے ٹریول کر رہی ہیں، ان میں جو پیسنجر کی تعداد ہے وہ 35 ہی رکھی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے جو ٹکٹس کی کاسٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ جو پابندی ختم ہونے کے بعد جو ڈیٹس ہیں ان میں اگر ٹکٹس کا ریٹ دیکھا جائے تو وہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک ایشو تو کریٹ ہو چکا ہوا ہے آنے والوں کے لیے، ایسے تمام افراد کے لیے جو لوگ کویت کے لیے ٹریول کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو دوسری اپڈیٹ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو کووڈ-19 کے حوالے سے وزارت صحت نے اپنی ایک پریس کانفرنس کی ہے آج کے روز، جس میں ان لوگوں نے، ان کے جو ترجمان ہیں عبداللہ سند، انہوں نے بتایا ہے کہ ایک جو فیکٹ ہے اس کے مطابق جو کرونا وائرس ہے، اس کی جو امراض ہیں یہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے ان لوگوں نے سوسائٹی سے اور عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ وزارت صحت کی جو بھی گائیڈ لائنز ہیں انہیں کمپلیٹلی طور پر فالو کیا جا سکے۔ انہوں نے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی شیئر کیے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ہے کہ جو کویتی سٹیزنز ہیں ان میں جو کرونا وائرس کی جو شرح ہے، جو ایوریج ریٹ ہے اس کو انکریز ہونے کا، وہ 61.1 ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے جو تارکین وطن جو کویت میں ہیں ان میں جو نسبت ہے، جو ریشو ہے کووڈ-19 کے سپریڈ ہونے کی، وہ تقریباً 38.8% ہے۔ یعنی کہ ایسے تمام افراد جو کویتی سٹیزنز ہیں ان میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس زیادہ ریشو سے یہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے ایج کا فیکٹر بھی ڈسکس کیا ہے، جس میں 16 سے لے کے 44 سال تک کی جو عمر ہے، ایسے جو افراد ہیں ان کی ان کی جو تعداد ہے یہ کافی زیادہ ہے، اور جس کا جو انہوں نے ایسٹیمیٹ بتایا ہے وہ تقریباً 67.12% تک یہ لوگ انکریز کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو یہ 16 سے لے کے 44 سال تک کی جو ایج ہے اس میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اور فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کیے ہیں جن کے مطابق یہ ہے کہ جو دسمبر 2020 میں جو کووڈ-19 کی جو ایک ایوریج تھی، جس میں 3000 جو پیشنٹس تھے ایکٹیو وہ پائے گئے تھے، لیکن اسے اب انکریز کر کے 9000 تک یہ جو کووڈ-19 کی جو پیشنٹس ہیں وہ ان کی تعداد پہنچ چکی ہوئی ہے 9000 تک۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ وزارت صحت نے جو عوام سے بھی درخواست کی ہے کہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے تاکہ اس وبا کو آگے پھیلانے سے زیادہ روکا جا سکے۔ تو یہ کویت کے حوالے سے 2 امپورٹنٹ اپڈیٹس تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔